بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں آج سفیان حبیب کے ساتھ. ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری تمام تر نیک خواہشات آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں ہر ویک آپ کے سامنے ایک نئی شخصیت کو لے کے آؤں گا. آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں تنویر سجیل صاحب، ماہر نفسیات. ان سے ملوانے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا تعارف کرواتا چلوں. ماہر نفسیات، انہوں نے ایسا وہ شعبہ، ایسا وہ پیشہ اختیار کیا جس کو ہم بڑا نارمل سا سمجھتے ہیں. ہم اس پیشے کی طرف جانا ہی نہیں چاہتے. ہم باوجود سٹریس ہوتے ہوئے ہم اپنے آپ کو سٹریس فیل ہی نہیں کرتے. ہم تمام تر مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جو ہے ان کو اگنور کرتے ہیں. تو انہوں نے یہ بہت اچھا قدم اٹھایا. حویلی لکھا میں عرصہ 3 سال سے ایک پروگرام منعقد کر رہے ہیں مینٹل ہیلتھ ڈے کے حوالے سے، جو ہر 10 اکتوبر کو بنایا جاتا ہے. میری مراد تنویر سجیل سے ہے. آئیں آپ سے ملاقات کرواتے ہیں تنویر سجیل صاحب سے. سر، کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ. کیسے مزاج ہیں سر؟ بہت اچھے. سر، ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ نفسیات کے حوالے سے کہ ہر عام آدمی کو نفسیات کے متعلق کون سی انفارمیشن، کون سی معلومات ہونی چاہیے اور ان کا ماہر نفسیات کے پاس جانا کیوں ضروری ہے، اس کی وجہ کیا ہے، آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. بہت شکریہ سفیان. یہ ایک بہت اہم سوال ہے آپ نے کیا کہ نفسیات ہوتی کیا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو نفسیات سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا چھوڑنا پڑے گا کہ نفسیات صرف پاگل پن کا علاج کرتی ہے یا ماہر نفسیات صرف نفسیاتی امراض جو ہیں وہ پاگل پن ہیں. جی سر. پہلی چیز یہ میں بتاؤں گا کہ نفسیات ہماری سوچ اور جذبات کا پورا ایک پروڈکٹ ہے. اگر ہم اس کو کہیں کہ نفسیات ہماری سوچ اور جذبات ہیں تو یہ کہنا غلط نہیں ہے. تو بنیادی طور پر کہ ماہر نفسیات کے پاس کیوں جانا چاہیے، یہ سوال بہت اہم ہے. اس سوال میں وہ سارے پردے اٹھانے ہیں کہ ماہر نفسیات کرتے کیا ہے. لوگوں کو عام طور پر یہ سمجھ آتا ہے کہ ماہر نفسیات صرف نفسیاتی امراض کا علاج کرتے ہیں جیسا کہ ڈاکٹرز کرتے ہیں، لیکن ایسی بات بالکل نہیں ہے. ماہر نفسیات کے پاس ہر وہ شخص جا سکتا ہے جو اپنی زندگی میں خوش نہ ہو، جو اپنی زندگی سے پرسکون نیند نہ لیتا ہو، جو اپنے آپ کو کسی کام کے قابل نہ سمجھتا ہو، جو دنیا میں کام کرتے ہوئے گھبراہٹ کا شکار ہوتا ہو، جو ہر وقت خوف یا کسی وہم میں مبتلا ہوتا ہو. تو اس کی بنیادی طور پر بہت ساری علامات ہیں، بہت سارے امراض کی جو تشخیص ہے وہ نہیں ہو پاتی. اس لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو نفسیاتی مسائل کا سامنا نہیں ہے. جی. مگر امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم جب خوش ہیں، ہم جب سکون سے سو رہے ہیں تو پھر ہم اچھی زندگی گزار رہے ہیں. ماہر نفسیات اصل میں نہ صرف نفسیاتی امراض کا علاج کرتے ہیں بلکہ آپ کو ایک اچھی خوشی والی زندگی اور سکون والی زندگی دینے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. اچھا سر، یہ ماہر نفسیات ہمیں خوشی والی اور یہ جو سکون والی زندگی دینے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، وہ کس حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں؟ مطلب کہ یہ جب سیشن کرتے ہیں کسی پرسنز کا تو کیا انہیں کیسا فیل ہوتا ہے؟ بالکل. یہ سوال جو ہے نا، یہ اس کو سمجھنے کی کہ پورا پروسیس کیا کہ کیسے خوشی آئے گی، کیسے سکون آئے گا. میں یہ بنیادی طور پر ایک سوال رکھتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے. کیا آپ کی شخصیت اس قابل ہے یا آپ کی شخصیت میں وہ تمام عناصر ہیں کہ جو آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اہلیت رکھتی ہو، جو آپ میں فیصلہ سازی کی اہلیت رکھتے ہو، جو آپ میں سیلف کانفیڈنس یا خود اعتمادی کا ایلیمنٹ ہو، اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہم عام طور پر ہر روز ہر کسی کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی گفتگو، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کمیونیکیشن سکلز. اگر یہ ساری چیزیں آپ میں بدرجہ اتم اپنی اہلیت کے مطابق اور اچھی اور ڈیولپڈ فارم میں ہیں تو پھر آپ خوشی اور سکون خود سے لے سکتے ہیں. لیکن جب آپ کے اندر یہ خصوصیات، نہ تو وہ آپ کے کسی تعلیمی ادارے نے
اور نہ ہی کسی پیرنٹس نے آپ کے اندر کلٹیویٹ کی ہیں یا ڈیولپ کی ہیں یا ان پہ توجہ دی ہے، تو پھر آپ زندگی میں ہر چھوٹے مسئلے پر، ہر چھوٹی پرابلم پر ایک بہت سارے پرابلمس کا شکار ہو سکتے ہیں، اور یہ چیز آپ کو ڈیفینیٹلی زندگی میں ناخوش کرے گی، اور آپ کے لیے جو ناخوشی کا یہ عنصر ہے یہ آپ کے سکون کو ختم کرنے کا ایک کام کرے گا۔ جی سر۔ اچھا سر، یہ جو آپ نے کہا کہ سیلف کانفیڈینس ہو اور کنورسیشن تعلیم کے اندر جو ہے، یہ تعلیمی ادارے کے اندر نفسیات جو ہے چھوٹی کلاسز سے پڑھانی شروع کر دینی چاہیے تاکہ بچوں کی تربیت ہو سکے، یا کہ بڑی کلاسز میں جا کے ان کا آغاز ہونا ضروری ہے، یا پھر اسپیشلی اس پیشے کی طرف جانا بہت ضروری ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ ناظرین کو بتائیے گا ذرا پلیز۔ دیکھیں سفیان صاحب، بات یہ ہے کہ ہم ہر بچے کو نفسیات کا کورس شروع سے نہیں پڑھا سکتے۔ اگر آپ ڈیولپڈ کنٹریز لائک سویڈن، امریکہ اور کسی بھی کنٹریز میں چلے جائیں تو وہاں پوسٹ گریجویشن کی ڈگری میں آپ کو سائیکالوجی کو کمپلسری پڑھنا پڑتا ہے، جو وہاں پہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے آپ کی آئندہ زندگی میں۔ اب رہا سوال کہ ہم بچوں کو کس طرح بہتر زندگی دے سکتے ہیں، بہتر شخصیت دے سکتے ہیں، ان کی شخصیت کو مزید گروم کس طرح کر سکتے ہیں، اور ان کو ایک ایسی شخصیت میں کیسے ڈال سکتے ہیں جو زندگی میں کامیاب ہو، تو اس کے لیے نفسیات پڑھنا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے نفسیات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور اس سمجھنے کے لیے سب سے اہم چیز کہ پہلے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کو سمجھنا ہوگا کہ بچے کو آپ صرف یہ نہ سمجھیں کہ اسے آپ نے الفابیٹس سکھاتے ہیں، اسے آپ نے میتھس کے فارمولے رٹانے ہیں، اسے آپ نے سائنس کے پروجیکٹس کروانے ہیں۔ آپ کو ٹیچرز جو ہیں، جو ان کو مینٹر کر رہے ہیں، جو ان کو ٹیچ کر رہے ہیں، ان کو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی پڑے گی کہ بچے کو کس طرح ڈیل کرنا ہے۔ آپ ہر بچے کے لیے ایک بہترین انوائرمنٹ کس طرح دیں گے کہ وہ اپنے آپ کو نکھار سکے۔ ہمارے ہاں ایک ہی کلاس ہے، 40-50 اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، ایک ٹیچر ہے، اور اس ٹیچر کے پاس اتنی اہلیت نہیں ہوتی بعض دفعہ کہ وہ ہر بچے کے مزاج، ہر بچے کے آئی کیو اور ہر بچے کے انٹرسٹ کے مطابق اس کو ڈیل کر سکے۔ تو جب یہ نہیں ہوتا تو پرابلم یہ آتی ہے کہ بچہ فیلئر کا شکار ہوتا ہے، اور یہ رسپانسبلٹی ہم صرف بچے کو دیتے ہیں۔ ہم کبھی یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارا ٹیچنگ سسٹم یا ہماری ٹیچنگ میتھڈالوجی یا ہمارا ٹیچر اس حوالے سے اس قابل نہیں تھا کہ وہ بچے کو پراپر وے میں اور جو بچے کی ضروریات تھی اس کے مطابق ڈیل کر سکا۔ سیکنڈ چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے والدین کو سمجھنا۔ ہمارے ہاں پیرنٹس کے حوالے سے بہت سارے غلط تصورات، بہت سارے غلط طریقہ رائج ہیں، جس کی وجہ سے ہم بچوں کی شخصیت کو تباہ کر رہے ہیں۔ ہمیں پیرنٹس کو لرن کرنا ہوگا، ہمیں سیکھنا ہوگا کہ یہ جو پیرنٹنگ ہے یہ چند منٹ، چند گھنٹے کی جاب نہیں ہے، یہ 24 اور جابز ہے ہماری۔ یہ وہ ڈیوٹی ہے جس کو نبھانے کے لیے ہمارے پاس اس ڈیوٹی کے مطابق ایک ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے، اور وہ ریکوائرمنٹ آپ کی ڈگری سے نہیں آتی، وہ ریکوائرمنٹس آپ کے بیٹر ایٹیٹیوڈ سے آتی ہے، آپ کے بچے کے حوالے سے انڈرسٹینڈنگ پہ آتی ہے، آپ کے بچے کی نشوونما، جو کہ ہم صرف فزیکل نشوونما کی بات کرتے ہیں، جسمانی نشوونما کی بات کرتے ہیں، ہمیں اس کے انٹلیکچوئل جو نشوونما ہے یعنی ذہنی نشوونما، سماجی نشوونما اور جذباتی نشوونما پہ بھی فوکس کرنا ہوگا۔ جی سر۔ اچھا سر، ناظرین کو بتائیے گا کہ جسمانی جو صحت ہے اس کے لیے تو ہم ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، پین کلر میڈیسن وغیرہ لے لیتے ہیں، تو نفسیات کی جو امراض ہیں اس کے لیے آپ سے رجوع کرنا، آپ سے ملنا یہ بہت ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے یہ ذرا عوام کو، ناظرین کو بتائیے گا کہ یہ جو نفسیاتی امراض ہیں یہ ہیں کیا کیا، اور ایک تو یہ آج کل چل رہا ہے یہ دم درود اور پیر فقیر تویز گنڈا، کیا اس کا بھی نفسیات کے ساتھ تعلق ہے یا نہیں؟ آپ اس کے بارے میں کیا رائے دیں گے؟ لیکن سفیان، آپ نے نا ایک ہی سوال میں بہت سارے سوال پرتین کر دی۔ پہلی چیز تو میں یہ وضاحت کر دوں کہ نفسیاتی امراض جو ہوتے ہیں اور ان کی جو اعداد و شمار ہیں ہمارے ہاں وہ کم لوگوں کو علم ہے، ٹھیک ہے۔
پہلی چیز کہ جسمانی امراض کے لیے آپ ڈاکٹرز کو رجوع کرتے ہیں تو نفسیاتی امراض کے لیے آپ کو کلینکل سائیکولوجسٹ سائیکیٹرسٹ کے پاس رجوع کرنا پڑتا ہے. اور بنیادی طور پر جو ایک اہم ہمارے ذہنوں میں بلیف سسٹم ہے، ہمارا نظریہ ہے کہ ہر بیماری کا علاج صرف دوائی گولی انجیکشن سے ہے، یہ بالکل ایک غلط تصور ہے. ٹھیک ہے، ہمارے جو نفسیاتی امراض ہیں ان میں بھی دوائیاں دی جاتی ہیں، ادویات کا استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ بہت زیادہ جو شدت والے امراض ہوتے ہیں ان میں ہوتا ہے. لیکن عام طور پہ جو سائیکولوجسٹ کا کام ہوتا ہے وہ ہے آپ کو کاؤنسلنگ دینا. کاؤنسلنگ مطلب آپ کو مشاورت دینا، ایک پروفیشنل ہیلپ دینا، جس میں آپ کی بات، آپ کی مکمل ہسٹری لی جاتی ہے اور اس کے بعد آپ کے پرابلمس کو اسیس کر کے آپ کی اسیسمنٹ کے بعد ایویلیویشن کی جاتی ہے اور اس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ یہاں پہ غلط ہیں یا یہاں پہ آپ کو یہ کرنا ہے. دوسری چیز اس میں آ جاتی ہے سائیکو تھراپیز. یہ ایک مختلف فارم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جس میں ہم کلائنٹس کو یا مریضوں کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کا یہ پرابلم کس طرح سے ایڈریس ہوگا، اس کو کس طرح سے ہم ڈیل کر سکتے ہیں. اب آ جاتے ہیں آپ کے سوال کے دوسرے حصے کی طرف کہ کیا جن تعویذ یا یہ جو چیزیں ہیں پیر کی، ان کا نفسیات کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ ان کا نفسیات کے ساتھ تعلق ہمارے ہاں ان لوگوں نے جوڑ رکھا ہے جن کو نفسیات کے بارے میں آگاہی نہیں ہے، پہلی چیز. دوسری چیز، میں اگر بات کروں کہ آپ جسمانی امراض کسی کو پوچھیں تو وہ بتا سکتا ہے 10 20 50، لیکن نفسیاتی امراض کتنے ہیں یہ کسی کو بھی علم نہیں ہے. صرف 2 لفظ یاد ہوتے ہیں ہر بندے کو، وہ ہے اسٹریس اور ڈپریشن، جو کہ آج کل ایک فیشن ورڈز بن گئے ہیں اور ان کے بارے میں بھی مکمل معلومات نہیں ہے. اب آتے ہیں کہ کیا ہمارے ہاں جو مروجہ سوچ ہے، جو طریقہ کار ہے کہ کسی کا دل ڈوب رہا ہے، کسی کو خوف آ رہا ہے، کسی کو وہن کے خیالات آ رہے ہیں، کوئی بار بار ہاتھ دھوتا ہے، کوئی ہر وقت اداس رہتا ہے، اپنے کام کرنے میں اس کا جی نہیں کرتا، تو وہ کیا تعویذ کا مستحق ہے؟ کیا اسے کسی پیر کے پاس لے جانا ضروری ہے؟ کیا اس کے لیے دعا کرانی ضروری ہے؟ میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ آپ دعا نہ کروائیں، دعا میں شفا ہے، لیکن پہلی چیز جو آپ کو انڈرسٹینڈ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ نفسیاتی امراض جسمانی امراض کی طرح ہی ہوتے ہیں اور ان کا حل ہمیشہ ماہر نفسیات کے پاس ہوتا ہے. آپ ان کے پاس جائیں گے، وہ آپ سے ہسٹری وغیرہ لے کر جب آپ کا علاج کرتے ہیں تو آپ اس سے بہتر ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاں اس قسم کی جو کنسپشن ہے وہ زیادہ عام نہیں ہے اور لوگ شرم محسوس کرتے ہیں ماہر نفسیات کے پاس جانے سے، جو کہ سب سے بڑی ہمارے پرابلم ہے ماہر نفسیات سے رجوع کرنے کی. لوگ سمجھتے ہیں کہ میں پاگل ہوں جو ماہر نفسیات کے پاس جاؤں. ایکچولی یہ پاگل پن تو ہے ہی نہیں، یہ تو ایک مرض ہے جو کسی کو بھی ہو سکتا ہے، کسی عمر میں ہو سکتا ہے، اور اس کا حل ہمارے پاس بہترین انداز میں اور بڑے ایڈوانس طریقے سے موجود ہے. آپ جب کبھی اس قسم کی صورتحال سے دوچار ہو کہ آپ کی زندگی میں پرابلمس بڑھ رہے، آپ سکون سے نہیں سو رہے، آپ خوشی سے نہیں زندگی گزار رہے، آپ کے لائف پارٹنر سے جھگڑے ہو رہے ہیں، آپ گھریلو مسائل میں الجھ گئے ہیں، تو اس کی پیچھے جو وجوہات ہیں وہ ہماری پرسنل ہو سکتی ہیں اور وہ ہماری ایموشنل ہو سکتی ہیں، لیکن وہ تعویذ یا جادو ٹونے کی وجہ سے نہیں ہوتی. اور اس چیز سے ہمیں نکلنا ہے اور ہمیں سمجھنا ہے کہ نفسیاتی صحت ہی اصل میں ہماری صحت کا مکمل تعاون اور تصور ہے، جو کہ جسمانی صحت سے الگ نہیں ہے. صحیح. یہ تھے جی ہمارے ساتھ ڈاکٹر تنویر سجید، ماہر نفسیات. میں آخر میں بس یہی کہوں گا اپنے ناظرین سے کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ رب العزت جو ہیں وہ 4 قسمیں اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ میں نے انسان کو بڑا خوبصورت بنایا ہے. تو ہماری خوبصورتی کا عالم یہ ہے کہ ہم اپنی ہی نفسیات کے متعلق کسی کے پاس جانا پسند نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کو بڑا حقیر سمجھتے ہیں. تو خدا را میری آپ تمام احباب سے، تمام دوستوں سے، تمام ناظرین سے، آڈینس سے گزارش ہے کہ جیسے ہم اپنے جسمانی علاج یا اپنی دوسری بیماریوں کا علاج کرواتے ہیں، کسی اسپیشل ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اسی طرح اگر ہمیں نفسیات کا علاج کروانا ہے تو ہمیں ماہر نفسیات کے پاس جانا پڑے گا، اور لازم ایک دفعہ جائیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہماری نفسیات ہیں کیا،
ہم کن کن چیزوں کا شکار ہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے کانفیڈنٹل ہیں, ہمیں کوئی سٹریس نہیں ہے, ہمیں ڈپریشن نہیں ہے, لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوتا. جب ڈاکٹر سے ملتے ہیں تو وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ کو یہ پرابلمز ہیں. تو خدا را جیسے اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے کہ میں نے انسان کو بڑا خوبصورت اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے, تو انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی قدر خود کرے. تو آج کی جو ہے سیریل ختم ہوتی ہے, انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر ملیں گے ایک نئی شخصیت کے ساتھ. آج سفیان حبیب کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.